بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور میں ہوں عمر علی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ تو عمر، کیا ہے آج کے اپڈیٹس؟ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون مریم نواز منتخب ہو چکی ہیں، اور مریم نواز کو آج 220 ووٹ پڑے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے بائیکاٹ کیا۔ اچھا عمر، جب یہ سیشن سٹارٹ ہو رہا تھا تو دوبارہ سے پنجاب پولیس کو تعینات کیا گیا تھا، جی، اور اچھی خاصی بھاری نفری جو تھی وہ تعینات تھی۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تو نہ پہلے کوئی مشکلات تھی، نہ اب ہے، نہ آنے والے وقتوں میں ہوگی، کیونکہ یہی پنجاب پولیس جو تھی ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اندر تک لے کے گئی ہے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جیسے یہ دہشت گرد جماعت ہے، بالکل جیسے یہ چھوت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ امیدوار ایسے تھے جن کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اسی طرح جو تھا ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ایسے ہی جو ان کو اندر جانے نہیں دیا جاتا رہا۔ اچھا، بہت مشکلات سے جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان تو اندر چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اندر گئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک جو تھا وہ سپیچ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئی ہیں، جو آنے والے وقتوں میں جس طرح ان کے رہنماؤں کو ہراساں کیا جاتا رہے گا، گرفتاری چلتی رہے گی، تو اس حوالے سے انہوں نے پوری سپیچ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو تھا ان کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ جب علی احمد خان صاحب نے جو تھا وہ جو ان کے اسپیکر ہیں، انہوں نے سیدھی کلیئر کٹ بات کہی کہ آج صرف اور صرف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہوں گے، مطلب جی۔ ان کی ووٹنگ ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کے بائیکاٹ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے بغیر اسمبلی کی کارروائی غیر آئینی ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھو، الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں، ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ریلیکس کر دی ہے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہاں تک ابھی تک اجلاس چل رہا ہے، ابھی تک جی، مشاورت چل رہی ہے۔ یعنی کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینا تھا، اس دن راتوں رات جو تھا وہ اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ہم نے صبح سپریم کورٹ جا کے درخواست دائر کرنی ہے۔ تو اب دیکھو نا کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جا رہا تھا اس ٹائم تو ان کو بہت جلدی تھی، لیکن جہاں پہ مخصوص نشستوں کی بات آئی وہاں پہ آج بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے، آج بھی مشاورت ہو رہی ہے، آج بھی سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینی بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا، آج مریم نواز نے منتخب ہونے کے بعد جو اپنی پہلی تقریر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو ظلم اور انتقام کا جنہوں نے مجھے نشانہ بنایا ہے، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، اور کرپشن کے خلاف میری زیرو ٹولرنس ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، قدرت کے نظام میں انسان پہلے مشکل سے گزرتا ہے، پھر عزت ملتی ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے ذلت برداشت کی ہے اور کس کو عزت مل رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو مشکلات برداشت کس نے کی ہے، ایک لیڈر ہونے کا جو حق ادا کی ہے وہ کس نے کی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو بڑی اچھی انہوں نے بات تو کر دی ہے، لیکن یہ بات ان کے اگینسٹ ہے۔ یعنی کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا، آپ کہہ لیں کہ بھٹو کے علاوہ کوئی بھی ایسا رہنما نہیں آیا، کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپل پارٹی کے بہت سارے رہنما یا ان کے بہت سارے لیڈر ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج بھی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے انہی کے جو ہے ناموں پر ووٹ مانگتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لو نا کہ جہاں پہ بھی بلاول بھٹو ہو گیا یا زرداری صاحب ہو گئے، جدھر بھی جلسے جلوس کیے، جدھر بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، وہاں پہ بے نظیر کا نام استعمال کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام استعمال کیا ہے۔ تو صرف اور صرف ابھی تک یہ جماعت جو ہے ابھی تک اپنے بزرگوں کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ اسمبلی میں ہوتے تو جمہوری عمل میں ہوتے، ہم پھر بھی مشکل وقت میں آئے، ہر چیز ہمارے خلاف تھی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے جن کو مخصوص نشستیں الاٹ کی ہے نا، ان کی کوالیفیکیشن کے اس پر نہیں دی، انہوں نے زبان ناپی کہ کتنی لمبی زبان ہے ان کی، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے بیاف پر جو ہے نا ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں۔ اب دیکھو نا، عظمیٰ بخاری، ٹھیک ہے، کوئی الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشست پہ ان کو بٹھا دیا گیا۔ مریم اورنگزیب، اس کے علاوہ ہنا پرویز بٹ، تو اس طرح کے بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ایسے ہیں جو خواتین ہیں،
ان کو زبان کی بیس پہ جو ہے ان کو جو ہے مخصوص نشستیں اچھا دی سر، گئی۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. اچھا یہ تو ان کو عوام سے پوچھنا چاہیے نا. دیکھو مسئلہ کہاں تو کہاں یہ پہ آتا بات ہے؟ ویسے انہوں نے صحیح کیا ہے. نہیں عمر، مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ نامزد وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے تو اپنی اسپیچ تیار کی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم بن رہے تھے، تو وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے پہلی اسپیچ جب شروع کی تو کس طرح اپوزیشن نے شور شرابے شروع کر دیا تھا، اور کس طرح اس جو تھا وہ تقریب کو خراب کیا گیا. تو وہ ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن عمران خان نے اس چیز کو برداشت کیا. لیکن یہاں پہ برداشت کی یہ حد ہے کہ آپ جو ہے پہلے سیشن سے پہلے ان کو اندر نہیں آنے دیتے، پھر جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے آج کوئی بھی اسپیچ نہیں دینی، آپ کی آج بات نہیں سنی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ جو ہے اس مقصد کے لیے نہیں آئی تھی کہ ہم نے جو ہے صرف اس سیشن ہو کر دیکھنا ہے یا مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے دیکھنا ہے. تو انہوں نے پورا ایک طریقہ کار سیٹ کیا ہوا تھا جو جمہوری عمل ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جس طرح کی تکلیفیں ہوئی ہیں یا جس طرح ہمارے رہنماؤں کو اٹھایا گیا، جس طرح ہمیں انتخابات لڑنے سے دور رکھا گیا، جس طرح ہمارے انتخابی عمل کو جو ہے وہ اس میں جو تھا وہ ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا، تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کرنا تھا. بالکل. اور اس کے بعد جو تھا وہ جو مرضی ہوتا ہے جو سیشن میں عام طور پر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپوزیشن میں آئے ہو تو جو وزیر اعلیٰ ہو گئے یا جو آج گورنمنٹ میں ان کو یہ تمام باتیں برداشت بھی کرنی پڑیں گی. بالکل سر. اب لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس عمل میں جو ہے اب مریم نواز صاحبہ کو جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج تو آپ نے جو ہے اپنی ایک اسپیچ تیار کی ہوئی تھی، اس اسپیچ کے مطابق آپ نے جو مرضی بولنا تھا بول دیا. لیکن آئندہ جب بھی پنجاب اسمبلی کا جب یہ سیشن ہوگا تو اپوزیشن تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے گی، اور اپوزیشن جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہے گی، جو کہ جمہوری تو اگر آپ آج سے اس چیز کا جو ہے عمل آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تو آنے والے وقتوں میں آپ ان چیزوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ یعنی کہ پھر سے آپ جو ہے وہ ریاستی مشینری کا استعمال کریں گے، اسی طرح آپ کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا، اسی طرح ہی جو ہے ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جاتا رہے گا، اسی طرح ان پر مقدمے بنائے جائیں گے. تو یہاں پہ آپ جمہوری عمل کو جو ہے مزید متاثر کر رہے ہو. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. باقی تو دیکھو 22 کروڑ کی عوام کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر ان کے سیشن کو صرف یہ دیکھا جائے تو کتنے لوگوں نے سنا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہے. اچھا سر، ان کی جو آج جو اسپیچ کا جو امپورٹنٹ حصہ تھا وہ یہ تھا جو انہوں نے پالیسی بنائی اپنی. اس پالیسی میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم پاکستان میں نئے ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے شہری آبادی ہے خاص طور پہ، اور وہ جس طرح سے پھیلتی جا رہی ہے، ہم اس کو ورٹیکل لے کے جائیں گے. مطلب جو جس طرح ماڈرن دنیا میں رواج ہوتا ہے کہ یار یہ تمام باتیں مجھے ان کو میں آج جب یہ اسپیچ سن رہا تھا نا تو مجھے کچھ باتیں عمران خان والی بالکل میں یہی کہنے لگا تھا. جی تو دیکھو عمران خان نے جب آ کے پہلی دفعہ اسپیچ دی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھو ہم جو ہے وہ پھیلتے جا رہے ہیں، آبادی پھیلتی جا رہی ہے. اسی طرح جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے غریب لوگوں کو بھینسیں دیں گے، مرغیاں دیں گے، وہ انہیں پالیں، انڈے بیچیں، تو آج سیم مریم نواز نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو مفت بھینسیں بکریاں دیں گے. اسی طرح انہوں نے بولا کہ ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے، جو کہ اچھی بات ہے. خان صاحب نے بھی یہی ذکر کیا تھا جب ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پرفارمنس بیس جو ہے وہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو پرفارم اچھا کریں گے ان ایم پی ایز کو ہم آنر کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے. یہ سیم وہی خان کا قدم ہے، اسٹیپ ہے جو خان نے خان کا جو ویژن تھا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا عمر، بیسکلی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ ایک نالائق بندے کو لے کر آتے ہو نا تو اس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا، نقل میں بھی عقل چاہیے. اب دیکھو نا کہ نالائق بندے کو آپ لے آئے ہو، ٹھیک ہے، یہی سیاسی جماعت عمران خان پر تانے دیتی تھی اس کو کہ یہ نالائق ہے، بالکل یہ نالائق حکومت ہے، یہ نااہل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. آج اسی کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھو کہ یہ بار بار جو ہے انہی چیزوں کو دوبارہ سے دہرا رہی ہیں. مطلب آپ ہیلتھ کارڈ، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ بہترین تھی. یار دیکھو عوام کو بھی تو کچھ بتانا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کہی کہ اس ٹائم جو ہے عمران خان، مطلب جن کو پاکستان تحریک انصاف سپورٹ نہیں کر رہی، جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہاف پر عمران خان کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل کو چلا رہے ہیں. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور ان کی تعداد جو انہوں نے بولی، انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1.5 لاکھ جو ہے یہ لوگ ہیں
جو اپنے بہاف پہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی. اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مسلم لیگ نون جو ہے اپنا ایک بیانیہ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے, یعنی کہ عوام میں جب وہ لانچ کرتی ہے تو جسٹ 20 منٹ میں وہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ کہ دیکھو عمران خان جو تھا وہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سیاست دان نہیں ہے, وہ ایک لیڈر تھا جو اپنے ویژن کے حساب سے چل رہا تھا. لیکن یہی لوگ جو تھے وہ عمران خان کو کام کرنے نہیں دے رہے تھے, اور اسی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نااہل کہا جاتا تھا, نالائق حکومت کہا جاتا تھا, عمران خان کو نالائق کہا جاتا تھا. تو دیکھو برداشت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, عمران خان نے اس ٹائم برداشت کی لیکن اپنے ویژن کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے. سر جب آپ ان کے برداشت کی بات کر ہی رہے ہیں تو آج عظمیٰ بخاری نے بیان دیا کہ اگر ہماری میڈم چیف منسٹر کے خلاف کسی نے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے یا سوشل میڈیا پہ اس کا استعمال ہوا تو ہم اس پر سختی سے ایکشن لیں گے. اچھا, تو یہ ایسا معاملہ لگ رہا ہے جیسے جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے. عمر, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جن کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں نا, ان کو کوالیفیکیشن کے طور پر نہیں دی گئی, نہ ہی ان کی کوالیفیکیشن دیکھی گئی ہے, ان کی زبان دیکھی گئی ہے کہ کتنی لمبی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھو نا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا اپنا کیا, وہ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے, کوئی الیکشن لڑ کر آئی ہیں, نہ ان کا کوئی حلقہ عوام کے ہے, مینڈیٹ سے آئی ہیں, ووٹ کی طاقت سے آئی ہیں. ووٹ تو سر اگر ووٹ کی بات کریں, ووٹ تو پوری پی ایم ایل این کو نہیں پڑا, پنجاب میں 17 سے 20 یا مشکل سے 30. اچھا, مجھے عمر بڑی خوشی ہوئی کہ جب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اپنی اسپیچ کا سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے جو تھا وہ اس سیشن میں آنے سے پہلے جو تھا وہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئی ہے, ان کی تصویر ساتھ لے کر آئی ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور باقی جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اور جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہو, ٹھیک ہے, بارات وغیرہ پہ جاتے ہو, تو کبھی آپ دوستوں کے لیے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے والوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہو. صحیح. تو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے جو تھا کچھ کارکن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈم کی اسپیچ چل رہی ہے تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نعرے بازی بھی ہونی چاہیے, اور پتہ چلے کہ جی کوئی ہماری میڈم. تو یہاں پہ جو عوام کے مینڈیٹ سے اندر آ رہے تھے ان کو روکا جا رہا تھا, جن کے پاس نواز شریف صاحب کی تصویر تھی ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اندر آنے دیا جا رہا تھا. تو یہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, یہ جمہوری عمل کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, شور شرابہ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو یہ سارا کام ان کے لیے تو ہی کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسی طرح اگر چلتا رہا تو شاید جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف نہ ہی بات کرنے کو تیار ہوگا, بالکل, نہ ہی جو ہے یہ تنقید برداشت کر سکتی. آپ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے آج اپنی پالیسی میں بتایا کہ جو میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی صحت کا اور لائف انشورنس کی ذمہ داری ہم لیں گے. ان کے جو بچے ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اسکول بھیج سکیں, ان کی اسکولنگ کا انتظام ہم کریں گے. تو بیسکلی آج انہوں نے بولا کہ میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہم ٹیک کیئر کریں گے, کوئی مسئلہ انہیں نہیں آنے دیں گے. تو اسی بات پر ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ عمران ریاض خان جن کو ایک بے وجہ کیس میں انہیں جیل کے اندر کر دیا ہے, تو کیا وہ میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ عمر ان کی جب بھی حکومت آتی ہے نا تو سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے میڈیا پہ ورکنگ کرنا, میڈیا کو خاموش کرنا, میڈیا کے لوگوں کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے, ان کے لوگوں کے لیے یا تو ان پر پیسہ نچھاور کرنا یا تو ان کا منہ بند کروانا. دیکھو پیسے سے بھی منہ بند ہوتا ہے, اٹھانے کے بعد بھی منہ بند ہوتا ہے. اب وہ جو ہے وہ جو آپ یہ کہہ لو کہ صحافی کا اپنا کام ہے, کیا وہ پیسے پر منہ بند کرتا ہے یا وہ حق پہ کھڑا رہتا ہے, یا وہ حق پر کھڑا ہونے کے بعد جو ہے مشکلات برداشت کرتا ہے, جیسے عمران ریاض خان صاحب ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب مزید آپ یہ نہیں کہہ سکتے ترقی کا دور شروع ہونے لگا, نفرتوں کا دور شروع ہونے لگا ہے. ہماری جو نیوز تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.